آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی چونکا دینے والی وارننگ کی جو امریکہ کے ایک ٹاپ سیکیورٹی انسائیڈر ڈیوڈ پائن نے دی ہے۔ یہ کوئی عام تجزیہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اندرونی ذریعے کی وہ باتیں ہیں جو ایران کے ساتھ ممکنہ تصادم کے بارے میں کچھ بہت ہی گہرے اور خطرناک حقائق سے پردہ اٹھاتی ہے۔ یہ الفاظ ہیں ڈیوڈ پائن کے، ایک ایسا شخص جس نے امریکی قومی سلامتی کے اعلیٰ ترین اداروں میں کام کیا ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ امریکہ ایک بہت ہی خطرناک غلط فہمی کا شکار ہے اور اس غلط فہمی کی قیمت بہت بھاری ہو سکتی ہے۔ اور یہی بات ایک بہت بڑے اور چبھتے ہوئے سوال کو جنم دیتی ہے: کیا امریکہ کا $20 ارب کا ایئر کرافٹ کیریئر، جو اس کے عالمی طاقت کی سب سے بڑی علامت ہے، واقعی ایک آسان نشانہ بن چکا ہے؟ یہ سوال اس پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ تو یہ ڈیوڈ پائن ہے کون، اور ان کی بات میں آخر اتنا وزن کیوں ہے؟ دیکھیں، وہ امریکی ٹاسک فورس کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر رہ چکے ہیں۔ یہ وہ ادارہ ہے جو براہ راست ملک کو درپیش سب سے سنگین خطرات سے نمٹتا ہے۔ تو جب کوئی اتنے اہم عہدے پر رہ چکا شخص کچھ کہتا ہے تو وہ صرف ایک رائے نہیں ہوتی، بلکہ ٹھوس تجربے اور معلومات پر مبنی ہوتی ہے۔ ان کی وارننگ کے جو بنیادی نکات ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ پہلا یہ کہ امریکہ اس غلط فہمی میں ہے کہ ایران جواب نہیں دے سکتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایران کے پاس جوابی کارروائی کے لیے بہت سے آپشنز ہیں۔ خطے میں امریکہ کے تمام 50 فوجی اڈے ایران کی پہنچ میں ہیں، لیکن سب سے بڑی کمزوری اور سب سے بڑا خطرہ امریکہ کی سب سے بڑی طاقت کی علامت یعنی اس کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے۔ تو آئیے اب ذرا اس سب سے بڑے خطرے پر بات کرتے ہیں، وہ کمزوری جو امریکی بحری طاقت کے لیے ایک ایکلز ہیل یعنی جان لیوا کمزوری ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ خطرہ ان ہتھیاروں سے ہے جنہیں روکنا تقریباً ناممکن ہے۔ دیکھیں، روایتی اور ہائپرسونک میزائلوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ روایتی میزائلوں کا راستہ پریڈکٹیبل ہوتا ہے، انہیں روکا جا سکتا ہے، لیکن ہائپرسونک میزائل نہ صرف انتہائی تیز ہوتے ہیں بلکہ پرواز کے دوران اپنا راستہ بھی بدل سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رد عمل کا وقت صرف چند سیکنڈ رہ جاتا ہے، اور پائن صاف کہتے ہیں کہ موجودہ امریکی دفاعی نظام ان میزائلوں کو قابل اعتماد طریقے سے روک ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے، تباہی کے لیے جہاز کو ڈبونا ضروری نہیں، ایک سیدھا حملہ بھی جہاز پر ایسی شدید آگ بھڑکا سکتا ہے، اس کے فلائٹ ڈیک کو تباہ کر سکتا ہے اور اس کے کمانڈ سسٹمز کو ناکارہ بنا سکتا ہے کہ یہ دے ہیکل جہاز سمندر کے بیچ میں مکمل طور پر بیکار ہو کر رہ جائے۔ اور اس کی قیمت صرف $20 ارب نہیں، بلکہ اس کی اصل قیمت امریکی ناقابل تسخیر ہونے کے تصور کا ٹوٹنا ہوگی۔ یہ ایک ایسا دھچکا ہوگا جس کے اثرات صرف فوجی نہیں بلکہ گہرے نفسیاتی اور عالمی سطح پر محسوس کیے جائیں گے۔ لیکن خطرہ صرف سمندر میں تیرتے جہازوں تک محدود نہیں ہے۔ اب روایتی جنگ سے ہٹ کر ایک ایسے میدان جنگ کی طرف چلتے ہیں جو نظر نہیں آتا لیکن اتنا ہی تباکن ہے: سائبر وارفیئر۔ پائن خبردار کرتے ہیں کہ ایران کی سائبر صلاحیتوں کو بہت کم سمجھا جا رہا ہے۔ ذرا سوچیں کہ ایک سائبر حملہ عام زندگی کو کیسے مفلوج کر سکتا ہے۔ پہلے پاور گریڈز کو ٹارگٹ کیا جائے، پھر پانی کی سپلائی کا نظام بند ہو جائے، اس کے بعد بینکنگ اور مالیاتی نیٹ ورکس مفلوج ہو جائیں، اور آخر میں مواصلات کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے۔ یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں، یہ ایک حقیقی خطرہ ہے۔ اور یہ سب کچھ چند گھنٹوں کے لیے نہیں ہوگا۔ اس طرح کی ڈسرپشن ہفتوں یہاں تک کہ مہینوں تک جاری رہ سکتی ہے، جس سے عام شہری زندگی مکمل طور پر ٹھپ ہو کر رہ جائے گی۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو بغیر کسی گولی یا بم کے لڑی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے حساس اور کہہ لیں کہ سب سے خوفناک پہلو کی طرف: ایران کی ممکنہ جوہری حیثیت۔ ڈیوڈ پائن کی تشخیص ایک ایسا سوال اٹھاتی ہے جسے سن کر واقعی سردی لگنے لگتی ہے۔ کیا ایران کے پاس پہلے ہی ایٹم بم موجود ہے؟ ان کا تجزیہ کہتا ہے کہ ایران کے پاس نہ صرف جوہری میزائل بنانے کی ٹیکنالوجی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے خفیہ تجربات بھی کیے ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے 2017 میں شمالی کوریا نے اچانک دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ تنازع ایک مکمل جنگ میں بدلتا ہے تو اس میں لاکھوں جانیں جا سکتی ہیں۔ اچھا، تو اگر ایسی جنگ ہوتی ہے تو اس کی عالمی قیمت کیا ہوگی؟ کیونکہ اس کے اثرات صرف خطے تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پوری دنیا پر اس کے معاشی اور جغرافیائی نتائج مرتب ہوں گے۔ سب سے پہلا اور فوری اثر تو پڑے گا تیل کی قیمتوں پر۔ جنگ شروع ہوتے ہی تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں گی، اور اس کا اثر دنیا کے ہر ملک کی معیشت اور ہر عام انسان کی جیب پر پڑے گا۔
اور یہ صرف پیسے کی بات نہیں ہے، جغرافیائی منظرنامہ بھی تیزی سے بدل رہا ہے۔ عرب ممالک اب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ امریکہ ان کی حفاظت کی ضمانت نہیں دے سکتا، اس لیے وہ پاکستان اور ترکی جیسے ممالک کے ساتھ نئے اتحاد تلاش کر رہے ہیں۔ یورپ میں بھی اندرونی مخالفت بڑھ رہی ہے، اور چین اور روس جیسی بڑی طاقتیں ظاہر ہے وہ بھی چپ کر کے نہیں بیٹھیں گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ خطے پر مکمل امریکی کنٹرول کا جو ایک تصور تھا وہ اب ٹوٹ چکا ہے۔ دنیا کے ممالک اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ شاید اب خطے کا واحد محافظ نہیں رہا۔ آخر میں اس پوری وارننگ کا سب سے سنگین پہلو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی غلط فہمی یا غلطی کی انسانی قیمت بہت زیادہ ہوگی۔ جیسا کہ پائن کہتے ہیں، نتائج کا اندازہ لاکھوں جانوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ تو ہم ایک ایسے دہانے پر کھڑے ہیں جہاں ایک چھوٹی سی غلطی بھی ایک ناقابل تصور تباہی لا سکتی ہے۔ یہ صورتحال ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ ایک ایسی جنگ میں جس کا کوئی فاتح نہیں ہوگا، پہلے پلکیں کون جھپکائے گا؟